السلام علیکم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرمه له ووسعه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا منه وأهلا خيرا منه وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار وأدخله الجنة. صدق اللہ العظیم. ہمارے قائدین محترم واسف بھائی، بیت اللہ بھائی اور جناب پروفیسر محمد طاہر صاحب کے صاحبزادگان، نعمان صاحب، عمران صاحب، دیگر اہل خانہ، دوست احباب، رشتہ دار، ہم اس وقت ایک غم اور پریشانی کے موقع پر یہاں پر موجود ہیں کہ ہمارے بہت عزیز دوست، ساتھی، تحریک کا ایک زبردست قسم کا کارکن اور دین کے لیے جدوجہد کرنے والے پروفیسر محمد طاہر صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. وہ ظاہر جماعت اسلامی کے اس پروگرام میں احتجاج میں شریک تھے اور ناگہانی طور پر حادثے کا شکار ہو گئے. تو ان کی جو موت ہے اس لحاظ سے، دیکھیں جانا تو ہر ایک کو ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اس کا کیا پتہ ہے. ہم میٹنگ میں تھے تو مجھے اطلاع ملی کہ ہمارا NED یونیورسٹی کا ایک دوست تھا، جماعت کا ساتھی تھا، بڑا زبردست آدمی تھا، بہت سارے پروجیکٹس میں شریک ہوتا تھا، علی محسن. ان کی والدہ ICU میں تھیں، وہ باہر سے آئے تھے ان کی قیادت تیمارداری کے لیے، اور رات کو سوئے اور انتقال ہو گئے. زندگی تو بس اسی چیز کا نام ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو راہ حق میں ہوتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس جد و جہد میں شریک رہتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اور
ان کی پھر حادثاتی موت بھی ان کے لیے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنتی ہے۔ میرے صاحب کو تو یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ وہ اس تاریخ خیر میں گئے ہوئے تھے، ہم تو اس پورے کام جو حق اور انصاف کی بالادستی کا کام ہے، دین کی اقامت کا کام ہے، اس کو جہاد کی سبیل سمجھتے ہیں۔ دین کو سربلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اس کا دعوت کا میدان، اس کا جد و جہد کا میدان، اس کا احتجاج کا میدان، اس کا تربیت اور تزکیہ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ اس پورے میدان کارزار میں خود بنفس نفیس شریک تھے۔ اور دوسرا، حادثے کی موت کو بھی احادیث کے مطابق شہادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس کی شہادت، تو اس لحاظ سے ان کی موت ہمارے لحاظ سے کہ دنیا سے ہمارا بہت پیارا چلا گیا، تکلیف دہ بات ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک مومن کے لیے تو سب سے زیادہ امید یہ ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی پیارا ہم سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ قیامت کے دن پھر جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد جنت میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرزا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ میں ان کی اولاد سے خاص طور پر ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے شاگردوں سے جو کچھ بھی ان سے پڑھتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، ان سے ضرور کہوں گا کہ ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ عمل ہوتا ہے، وہ نیک کام ہوتا ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، جتنی مہلت تھی زندگی تک تھی، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی جمع ہوتی رہتی ہیں، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک وہ کام دین کی بات ہوتی ہے یا علم ہوتا ہے کہ جو لوگوں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے، وہ جتنے لوگوں تک وہ پہنچتا جائے گا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں جمع ہوتے چلے جائے گا۔ ایک وہ مال ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے انسان اپنے آخرت میں اجر کی خاطر خالص ہوگا، تو اس مال سے جتنا فیض ملتا جائے گا وہ آخرت میں مرنے کے بعد بھی اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ اور تیسری ہوتی ہے اولاد، اور اولاد سے مراد جو ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، تو یہ اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے اور اچھے عمل کرتی رہتی ہے، تو وہ بھی نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کے نقش قدم پر چلیں، اس جد و جہد میں شریک رہیں، اس دین کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت بڑا توشہ آخرت میں جمع کر لیں گے۔ میں اس موقع پر آپ کے تمام اہل خانہ سے تعزیت بھی کرتا ہوں، خاص طور پر گھر میں فیملی ہے، والدہ ہیں، سب لوگ گھر والے ہیں، ان کو بھی ہمارا سلام بھی کہیں۔ یہ بہت بڑا غم کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ سکون دے گا، سکینت دے گا۔ وہی امانت ہے، زندگی ہماری ہر چیز امانت ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے وہ لے لے، ہم راضی برضا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جب صاحبزادے کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میرا دل غمگین ہے، لیکن میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور ان کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ